الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم والحمد لله رب العالمين. منبر نور پر جلوہ بار علماء کرام، شعراء اعظام، میرے آقا کے پیارے غلاموں، نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری ماں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کر لیں. پڑھیں باواز بلند. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اہل کمیٹی کی فرمائش کے مطابق چند باتیں جو ہے میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. آپ کا بہت زیادہ وقت نہ لے کر مختصر سے بیان میں اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا. میرے آقا کے پیارے غلاموں، ساری کائنات کا خالق و مالک اللہ تعالی ہے. چاند کا بھی مالک وہی ہے، سورج کا بھی مالک وہی ہے، زمین کا مالک وہی ہے، آسمان کا بھی مالک وہی ہے. ساری کائنات کا مالک وہی ہے. اسی نے ہر چیز کو پیدا فرمایا، اسی نے ہر چیز کو پیدا فرمایا. مگر دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، مالک تو وہی ہے، مگر اس نے بتایا کہ اے محبوب، اگر تجھ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، اے محبوب اگر تجھ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ یہ زمین ہوتی اور نہ یہ آسمان ہوتا، نہ یہ زمین ہوتی نہ یہ آسمان ہوتا. اے محبوب اگر تجھ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ یہ شمس و قمر ہوتے اور نہ یہ شجر و حجر ہوتی. میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی کے اندر اس بات کو واضح کر دیا کہ اے محمود
اگر تجھ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں کسی بھی چیز کو جو ہے وجود میں نہ لاتا۔ معلوم کیا ہوا؟ زمین بنی ہم سب کے آقا کے صدقے میں، آسمان بنا ہم سب کے آقا کے صدقے میں، سورج بنا ہم سب کے آقا کے صدقے میں، چاند بنا ہم سب کے آقا کے صدقے میں، ساری کائنات جو بنی ہے وہ ہم سب کے آقا کے صدقے میں بنی۔ اور صرف یہی تک نہیں میرے مسلمان بھائیوں، آگے میرے آقا نے آگے جو ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اے محبوب صرف زمین و آسمان تک محدود نہیں، بلکہ اگر تجھ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنی ربوبیت کو بھی اظہار نہ کرتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو جو ہمیشہ ہمیشہ سے ہے، مگر ہم اور آپ کو اگر اس رب کا پتہ ملا ہے تو محمد الرسول اللہ کے صدقے میں ملا ہے، محمد الرسول اللہ کے صدقے میں ملا ہے۔ تو اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، ہمارا رب جو ہے وہ رب العالمین ہے، اور اس نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنایا ہے۔ ہمارا رب رب العالمین ہے، اور ہمارا رہبر ہمارے آقا رحمت للعالمین ہے۔ اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اللہ نے اس آیت کریمہ کے اندر یہ اعلان کر دیا کہ جو میرا محبوب روئے زمین پر جا رہا ہے، میرا محبوب جو روئے زمین پر جا رہا ہے وہ صرف انسانوں کے لیے نہیں، صرف جناتوں کے لیے نہیں، صرف حیوانوں کے لیے نہیں، بلکہ میرا یہ محبوب جو آج روئے زمین پر جا رہا ہے یہ سارے عالم کے لیے رحمت بن کر جا رہا ہے۔ میرے آقا سارے عالم کے لیے رحمت بن کر تشریف لائی۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، یہ تو واضح ہو گیا کہ ساری کائنات کا جو وجود ہے وہ میرے آقا کے صدقے میں ہوا، مگر اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، چاند، سورج، آسمان، زمین، یعنی دنیا کی جو تمام چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسان کے لیے بنایا ہے، انسان کے لیے بنایا ہے۔ یہ چاہے چاند ہو، چاہے سورج ہو، چاہے آسمان ہو، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنایا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس لیے پیدا فرمایا؟ جب ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنایا، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، تو اب انسان کو جب اتنا بلند مقام اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا تو انسان کو آخر روئے زمین پر کیوں بھیجا گیا، انسان کو کیوں پیدا کیا گیا؟ تو میرے رب نے بتا دیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ نے اس آیت کریمہ کے اندر اعلان کر دیا کہ بے شک جو ہے خبردار انسان اور جنات جو ہے وہ میری عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا
اللہ نے ہم اور آپ کو جو ہے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب ہمارا دنیا میں آنا جو ہے ایک مقصد کے لیے، اور مقصد جو ہے وہ اللہ کی عبادت ہے، وہ اللہ کی عبادت ہے، تو میرے مسلمان بھائیوں آپ نے بارہا اس چیز کو دیکھا ہوگا کہ انسان کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ کبھی بھی آپ سے یہ سوال نہیں کرتی ہے کہ اے انسان آج تو مجھ کو جو ہے اپنی غذا نہ بنا۔ جیسے مثال کے طور پر آپ جانور کو ذبح کرتے ہیں تو کبھی جانور نے آپ سے یہ سوال نہیں کیا کہ اے انسان تو مجھ کو ذبح نہ کر۔ آخر جانور کیوں نہیں آپ سے سوال کرتا؟ آپ سے کیوں نہیں جانور سوال کرتا؟ کیونکہ جانور کو معلوم ہے اگر میں روئے زمین پر آیا ہوں تو انسانوں کی خوراک بننے کے لیے آیا ہوں، اس لیے کبھی بھی جانور جو ہے انسان سے سوال نہیں کرتا، انسان سے سوال نہیں کرتا۔ مگر اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، دنیا کی ہر مخلوق جو ہے اپنے مقصد کو پورا کرتی ہوئی نظر آتی ہے سوائے انسان کے، سوائے انسان کے۔ اب انسان یعنی مسلمانوں کی کیفیت کو دیکھ لو، آج مسجدوں میں چلے جاؤ تو گنتی کے چند نمازی آپ کو ملیں گے، گنتی کے چند نمازی آپ کو ملیں گے۔ بلکہ اسلام نے تو ہم کو یہ بتایا تھا کہ نماز جو ہے ہر مسلمان عاقل بالغ پر فرض ہے، تو آخر مسجدوں میں صرف چند مسلمان کیوں ملتے ہیں؟ تو معلوم یہ ہوا ہم اپنے مقصد کو بھول چکے ہیں، جس مقصد کے لیے ہم کو دنیا میں بھیجا گیا تھا اس مقصد سے ہم غافل ہو چکے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ سبحان اللہ۔ آج کے مسلمان کو اگر کچھ یاد ہے تو صرف دولت یاد ہے۔ انسان یہ چاہتا ہے کہ کتنی دولت جو ہے میں جمع کر لوں تاکہ میری آنے والی جو نسلیں ہیں وہ آرام سے اپنی زندگی کو گزار سکے۔ اس لیے انسان اپنی اولادوں کے بھوشیہ کو سنوارنے کے لیے، اپنی اولاد کو آرام پہنچانے کے لیے رات میں بھی محنت کرتا ہے اور دن میں بھی محنت کرتا ہے، یہاں تک کہ پسینے کے ساتھ ساتھ کبھی خون کو بھی بہاتا ہے اور کبھی پسینے کو بھی بہاتا ہے۔ مگر میرے مسلمان بھائیوں، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جس دولت کو تم نے خون اور پسینہ بہا کر جمع کیا تھا، جس دولت کو تم نے خون اور پسینہ جمع کر کے جمع کیا تھا، جس دولت سے تم نے اونچے اونچے مکان بنائے تھے، جس دولت سے تم نے دنیا کے اندر اپنے آرام کے لیے ہر سامان کو جمع کیا تھا، کبھی تم نے یہ سوچا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جن کے لیے میں نے خون بھی بہایا ہے، جن کے لیے میں نے پسینہ بھی بہایا ہے، وہی میری اولاد جو ہے مجھ کو اسی مکان سے نکالے گی جس کو میں نے رات دن ایک کر کے بنایا تھا، جس کو میں نے رات دن ایک کر کے بنایا تھا، اسی مکان سے ہماری اولاد خود نکال دے گی۔
ہماری اولاد خود نکال دے گی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جب مکان سے نکال دیا جائے گا اور جب مکان سے نکال کر باہر کر دیا جائے گا تو آخر آپ اپنے منہ کو کہاں چھپائیں گے؟ کیا آپ نے اپنے منہ کو چھپانے کے لیے کوئی تیاری کی ہے؟ کوئی تیاری کی ہے؟ اگر آپ کو خدا نخواستہ ایک طرف تو مکان سے نکال دیا گیا ہے اور لے جا کر قبر میں دفن کر دیا گیا ہے، اگر قبر نے آپ کو باہر پھینک دیا تو پھر آپ کہاں جائیں گے؟ پھر آپ کہاں جائیں گے؟ سوچو میرے مسلمان بھائیوں، یہ زمین جو زمین ہے یہ بے نمازی کو اپنے سینے میں رکھنا جو ہے پسند نہیں کرتی ہے۔ یہ زمین بے نمازی کو اپنے سینے میں رکھنا پسند نہیں کرتی ہے۔ ایک بہت ہی عبرتناک واقعہ ہے جس سے ہم کو کئی نصیحتیں حاصل ہوتی ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک ضعیفہ تھی اور وہ اتنی مجبور تھی کہ اس کے پیروں میں چپل بھی نہیں تھی، اور اتنی کمزور تھی کہ اس کی آنکھوں سے جو ہے بینائی بھی کم ہو چکی تھی، اور غربت کا یہ عالم تھا کہ لباس جگہ جگہ سے جو ہے پھٹا ہوا تھا۔ اور یہی تک نہیں، وہی ضعیفہ جو ہے تیل کے چند بوند جو ہے ایک کٹورے میں لے کر اپنی منزل کی طرف بہت تیزی کے ساتھ جا رہی تھی۔ جس طریقے سے ضعیفہ کا قدم جو ہے منزل کی طرف بڑھ رہا تھا، اسی طریقے سے سورج بھی چھپنے کے قریب جا رہا تھا۔ سورج بھی چھپنے کے قریب جا رہا تھا۔ تو اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، ضعیفہ تو اپنی منزل کی طرف جا رہی تھی، سورج بھی اپنی منزل کی طرف جا رہا تھا، اتنے میں ضعیفہ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا آتا ہے اور اس کا پیر جو ہے وہ لڑکھڑا جاتا ہے، اور پیر کا لڑکھڑانا تھا کہ ضعیفہ زمین پر آ گئی۔ ضعیفہ زمین پر آ گئی۔ اب جب ضعیفہ جو ہے زمین پر آ گئی تو اس کے ہاتھ میں جو کٹورا تھا جس میں تیل کے چند بوند تھے، وہ تیل جو ہے زمین پر آ گیا۔ اب جب تیل زمین پر آیا، زمین نے فوراً جو ہے اس ضعیفہ کے تیل کو اپنے اندر جذب کر لیا، اپنے اندر جذب کر لیا۔ اب یہاں سے دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، ضعیفہ کا عقیدہ دیکھو۔ آج کا مسلمان ہوتا یا آج کا انسان ہوتا، وہ یہی کرتا کہ اس جگہ پر بیٹھ کر یا تو روتا یا تو رب کی بارگاہ میں دعا کرتا، یا تو روتا یا رب کی بارگاہ میں دعا کرتا۔ مگر اب ضعیفہ کا عقیدہ دیکھو، ضعیفہ نے وہاں بیٹھ کر نہ رویا اور نہ رب کی بارگاہ میں دعا کی ضعیفہ نے، بلکہ ضعیفہ اٹھتی ہے اور حضرت عمر کی عدالت میں پہنچ جاتی ہے، اور حضرت عمر کی عدالت میں پہنچ گئی۔ اور پہنچنے کے بعد جو ہے ضعیفہ نے کہا کہ اے امیر المومنین، میرے ساتھ عدل کیا جائے، میرے ساتھ انصاف کیا جائے، میرے ساتھ عدل کیا جائے، میرے ساتھ انصاف کیا جائے۔ ذرا میرے مسلمان بھائیوں سوچو، آج اس طریقے کا معاملہ اگر آپ عدالت میں لے کر جائیں گے تو آپ کو پاگل گھوشت کر دیا جائے گا، آپ کو پاگل کہہ کر کورٹ سے باہر نکال دیا جائے گا۔ مگر دیکھو ضعیفہ کو یہ معلوم تھا کہ جو غلام نبی ہوتا ہے اس کی حکومت ساری کائنات پر ہوتی ہے، اس کی حکومت ساری کائنات پر ہوتی ہے۔ ضعیفہ نے کہا کہ اے امیر المومنین،
میرے ساتھ عدل کیا جائے، میرے ساتھ انصاف کیا جائے۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ اے بڑی بھی آخر معاملہ کیا ہے، آخر بات کیا ہے؟ تو اس ضعیفہ نے اپنی مجبوری کو بیان کیا اور بتایا کہ میرے تیل کو جو ہے زمین نے اپنے اندر جذب کر لیا ہے، وہ میرا تیل جو زمین نے اپنے اندر جذب کیا ہے اس کو واپس کروایا جائے، اس کو واپس کروایا جائے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت عمر نے ایک خط لکھا زمین کے نام، ایک خط لکھا زمین کے نام اور ضعیفہ کو دے دیا، کہا کہ یہ خط لے جا کر زمین کے حوالے کر دو۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جیسے ہی خط زمین کو ملا ہے، زمین نے فوراً تیل کو واپس کر دیا، تیل کو واپس کر دیا۔ آخر میرے مسلمان بھائیوں، حضرت عمر نے اس خط کے اندر ایسے کون سے الفاظ لکھے کہ زمین نے اپنے اندر کیے ہوئے جذب تیل کو واپس تو کرنا منظور کر لیا، مگر حضرت عمر کی خلافت یعنی مخالفت میں زمین نہیں آئی۔ آخر وجہ کیا تھی؟ تو میرے مسلمان بھائیوں سنو، حضرت عمر نے اس خط کے اندر لکھا تھا کہ اے زمین تو اس ضعیفہ کا تیل واپس کر دے، ورنہ عمر کل تیرے سینے میں بے نمازی کو دفن کر دیا۔ سوچو میرے مسلمان بھائیوں، ورنہ عمر کل تیرے سینے میں بے نمازی کو دفن کر دے گا۔ معلوم کیا ہوا؟ زمین اپنے اندر جذب کیے ہوئے تیل کو واپس کرنا پسند کرتی ہے، مگر اپنے سینے میں بے نمازی کو رکھنا پسند نہیں کرتی ہے۔ اپنے سینے میں بے نمازی کو رکھنا زمین پسند نہیں کرتی ہے، اور جب آپ کی اولاد آپ کو گھر سے نکال دے گی اور زمین بھی نکال کر تم کو باہر پھینک دے گی تو میرے مسلمان بھائیوں کہاں جاؤ گے؟ کہاں پر اپنے منہ کو چھپاؤ گے؟ اپنی مسجدوں کو آج سے آباد کر لو۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع عطا فرمایا ہے، ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، توبہ کر لو، صدق دل سے، سچے دل سے توبہ کر لو اور 5 وقتہ نمازی بن جاؤ، 5 وقتہ نمازی بن جاؤ۔ ورنہ سنو، میرے آقا حدیث پاک کے اندر فرماتے ہیں، میرے آقا کا فرمان ہے کہ جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی، اس کا نام جو ہے جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا، جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، کیا آپ جہنم میں جانا پسند کریں گے؟ آپ جہنم میں جانا پسند کریں گے؟ نہیں پسند کریں گے نا، تو پھر کیوں نہیں نمازی بن جاتے؟ آج بھی اگر مسلمان نمازی بن جائے، آج بھی مسلمان اگر نمازی بن جائے تو ایسے غازی دین کے بن جائیں گے کہ آج بھی ساری دنیا مسلمانوں سے لڑکنے لگے گی۔ آج بھی نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ واہ، تو میرے مسلمان بھائیوں، ضرورت ہے اپنے آقا کی سیرت اپنانے کی، ضرورت ہے اپنے آقا کے فرمان پر عمل کرنے کی۔ اب دیکھو، جس نبی کا آج ہم جشن منانے کے لیے یہاں پر موجود ہیں، جس نبی کا آج جس نبی کی آمد کا جشن منانے کے لیے آج ہم یہاں پر موجود ہیں، اتنی راتوں کو جو ہے
اتنی قیمتی نیندوں کو جو ہے ہم جس نبی کے نام پر قربان کر رہے ہیں، اسی نبی کا فرمان ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، اسی نبی کا فرمان ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ایک طرف تو مسلمان کہتا ہے کہ دامنے نبی نہیں چھوڑیں گے، ایک طرف تو مسلمان نبی سے محبت کرنے کا نبی سے محبت کرنے کا دعویٰ تو کرتا ہے، مگر جب نماز کی باری آتی ہے تو وہی مسلمان اپنے چہرے کو پھیر کر بھاگنا شروع کر دیتا۔ بے شک، جیسے جب اذان مسجد سے بلند ہوتی ہے، یعنی مؤذن اللہ اکبر کی صدا بلند کرتا ہے، تو حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ شیطان جو ہے اذان کی آواز کو سن کر بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے آج کا مسلمان اگر مسجد کے قریب ہے اور مؤذن نے اللہ اکبر کہہ دیا تو مسجد میں جانے کے بجائے آج کا مسلمان جو ہے وہ بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، تو میرے مسلمان بھائیوں، ہم دینی تعلیم سے بہت ہی دور ہوتے جا رہے ہیں، دینی تعلیم سے بہت ہی دور ہوتے جا رہے ہیں۔ میرے آقا نے جو ہم اور آپ کو بتایا تھا، ہم اس سے اپنے منہ کو موڑتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، نماز کی بھی پابندی کرو اور علم دین بھی سیکھو، کیونکہ بغیر علم کے جو ہے آپ مکمل نماز نہیں ادا کر سکتے، بغیر علم کے جو ہے آپ مکمل نماز ادا نہیں کر سکتے۔ تو آپ علم دین بھی سیکھتے رہے اور نماز کی پابندی بھی کرتے رہے تو آپ کی نماز بھی دھیرے دھیرے ایک دن ایسا آئے گا، کیونکہ میرے رب کا وعدہ ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز جو ہے بے حیائی اور تمام بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ تو وہ لمحہ، وہ وقت آپ کی زندگی میں ضرور آئے گا کہ نماز آپ کو بے حیائی سے بھی روکے گی اور تمام بری باتوں سے بھی روک دے گی، کیونکہ یہ میرے رب کا وعدہ ہے، میرے رب کا وعدہ ہے کہ نماز روکے گی، مگر جب ہم نماز کو نماز کے طریقے پر ادا کریں گے تب تو نماز ہم کو بے حیائی سے روکے گی، برے کاموں سے روکے گی۔ جب ہم نماز کی روح کے ساتھ نماز کو ادا کریں گے تب تو نماز جو ہے ہمارے گھر میں خیر و برکت بھی لائے گی اور ہماری مصیبتوں کو بھی دور کرے گی، تو میرے مسلمان بھائیوں، معلوم یہ ہوا کہ آپ کو ایک امام کی بھی ضرورت ہے اور 5 وقتہ نماز ادا کرنے کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ جب آپ کی مسجد میں ایک امام ہوگا جو آپ کو نماز پڑھنے کا بھی طریقہ سکھائے گا، جو آپ کے بچوں کو بھی قرآن مجید کی تعلیم دے گا، اور آپ کے گاؤں میں آپ کے گھروں میں جتنے بھی تعلیم یافتہ نکی ہیں ان کو بھی علم دین سکھا کر جو ہے ایک ایسا مسلمان بنا دے گا جو اچھے طریقے سے نماز ادا کرنے والا ہوگا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، نماز جو ہے ہمارے اور کفر کے درمیان، نماز ہی ایک ایسی چیز ہے جو فرق کو ظاہر کرتی ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ہم اور آپ اسلام کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں اور محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، تو اسی محمد الرسول اللہ نے ہم اور آپ کو جو ہے نماز جیسی نعمت عطا فرمائی ہے
اس کو ضرور آپ تھامے، 5 وقتہ نماز کی پابندی کریں، اور اپنی مسجد کے اندر ضرور کوئی نہ کوئی ایک عالم دین رکھیں، جس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور اہل محلہ کو بھی فائدہ ہوگا، اور آپ کی آنے والی نسلیں بھی جو ہے وہ علم دین سے مچلتی رہیں گی، عشق مصطفیٰ میں تڑپتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ سب سے پہلے مجھ کو عمل کرنے کی، اس کے بعد جو ہے تمام سامعین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔